لا تحمر. لا تحمري. لا تحمرير. جی باقی لوگ کو یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلو ترجمہ قرآن. جی سورۃ الکوثر سنانا ہے آج. جی ہم، اعطیناک الکوثر. بسم اللہ. ہم، انا جی اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. ہم، فصلی لربک وانحر. تو ہم. آپ اپنے رب کی تو آپ اپنے رب صلی صلی کیا ہے؟ صلی یصلی سے امر ہے. صلی نماز پڑھیے. نماز پڑھیے امر ہے. ہاں. تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. وانحر اور قربانی دیجیے. ان ہاں. شانئک الابتر. بے شک آپ کا ہاں. دشمن هو الابتر. ابتر بے نام و نشان. ہوا کا گمنام کچھ بھی بولے. بول سکتے. ہوا گمنام ہوا بے نام و نشان. ہاں. ہوا کا کچھ بولے تھے آپ نے. ہوا کا ترجمہ یہاں پہ ہی سے کریں گے. مبتدا خبر کے بیچ میں ہوا آتا کبھی اس کا ترجمہ ہی سے کرتے تاکید کے لیے لاتے ہو. ہاں؟ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے ایسا کریں گے. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. ہاں چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. یہ قل یا ایھا الکافرون میں دوسری آیت میں ماں کا مطلب کیا ہے؟ ماں کا ماں مانے جو موصولہ ہے. ماں موصولہ. میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی آپ تم لوگ عبادت کرتے ہو. ماں کا یہاں پہ کیا کر دیں گے؟ جس کی. سینٹینس کے حساب سے جو ہے نا اصل ترجمہ تو جو ہے ماں کا لیکن یہاں پہ جو نہیں جڑتا تو جس کی بولیں گے. جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو جو تم لوگ پوجتے ہو ایسا ہی بول سکتے پوجتے ہو. ہاں؟ جس کو تم لوگ پوجتے ہو. جی ماں موصولہ ہے. موصولہ دیٹ یو ورشپ انگلش میں بولتے. ہاں
आई जी। डोंट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, व्हाट भी बोल सकते हैं। व्हाट है, दैट है, विच है, ये सब आता है इंग्लिश। जी। हजरत ये और जी जी बोलिए। यहाँ तक जैसा कि काफिरून तक, यहाँ तक ऐसा एक आयत होगी, वो तो अल्लाह की तरफ से ही आया है वो। अच्छा, हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सहाबा को, जो लिखते थे ना, जो सहाबा, उनको बताते थे ये एक आयत है, ये उसके बाद क्या आयत है। जी। ये रुकू तो नॉर्मल हमारा ऐसा है। नंबरिंग नंबरिंग बाद में हुई, लेकिन आयता उस वक्त से ही है। और कोई सुनाओ भाई, क्या कर रहे आप लोग सर्दी के मौसम में? पढ़े लिख रहे नहीं, पढ़े लिखे तो गर्मी होती। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। राम। सूरह काफिरून का तर्जुमा सुना है ना? कहाँ है तुम 4 दिनों से? कल नहीं थे हम कल। जी। हाँ, सूरह कौसर नहीं सुना कल है ही ना नहीं आप आया, भी? करी 4 दिन से। अच्छा अच्छा। नहीं कौसर का कल मैं एब्सेंट थी। कौसर सुना है ना आप भी? तो काफिर उनका सुना दो, याद है तो जल्दी आगे चलना है अपने को, पढ़ना है। जी हाँ। जी जी सुना रहा हूँ। हाँ, तैयारी करके बैठना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्म। कुल या अय्युहल काफिरून, हम्म। कह दीजिए ए काफिरों, कह दीजिए हाँ। ए काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, अ, ला अअबुदु मा तअबुदून, हम्म। अ, ना ही मैं उन बुतों की इबादत करता हूँ जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी बुतों तुम। का है यहाँ पे, माँ है खाली माँ। हम्म, मैं इबादत नहीं करता हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, या जिसकी मैं तुम इबादत करते हो। मैं इबादत नहीं करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। हाँ। वला तुम आबिदून मा अअबुद, हम्म। वला तुम, और और ना तुम उस अल्लाह की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अरे किधर देख के सुना रहे तुम? कुरान में देख के सुना रहे? नहीं तर्जुमा कुरान में कहीं को देख रहे बाबा, समझ में आ कुरान में, जाता मेरे को। नहीं कुरान में हाँ। देख के वो पढ़ा, याद करा था मैं जबानी, हाँ, तो अल्लाह का है इसलिए। यहाँ पे। जी। अभी अपन सीख रहे ना, तो वर्ड टू वर्ड करते तर्जुमा, अच्छा। जो नहीं नहीं है वीडियो उसका नहीं देखा, करते। वीडियो वो हुआ था, इसलिए मैं कुरान वही का याद कर ले गया था। हाँ, समझ में आ जाता मेरे को फौरन। जी आप कारी कुरान से अब्दुल याद बारी करे, मैं साहब का पढ़ा ऐसे याद तर्जुमा है जी। करे। नहीं। क्योंकि कुरान में क्या रहता, पब्लिक जी। के हिसाब से रहता। अच्छा। अपन क्या कर रहे हैं अभी, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड कर रहे। ग्रामर के एतबार से कर रहे, ग्रामर पब्लिक को जी। ग्रामर के एतबार से करे तो समझ में नहीं आता। जी। वला अंतुम, हम्म, और न तुम लोग इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। हम्म। बराबर। हाँ। वला तुम आबिदून मा अअबुद, हाँ। और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। हाँ, आबिदुन क्या है, इसमें फाइल है। इसमें इसमें फाइल, फाइलुन के वजन पर इबादत करने वाले, आबिदून। आबिदून इबादत करने वाले। इसमें फाइल का तर्जुमा मुजारे से भी कर सकते अपन, जी। इबादत करते हो से भी कर सकते, इबादत करोगे से भी कर सकते, और हम्म, इसमें फाइल का तर्जुमा भी कर सकते, इबादत करने वाले नहीं हो। जी। हाँ। जी। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, हाँ,
ہاں، اور نہ میں عبادت کرنے اور نہ والا میں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کیے. اور نہ میں کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کیے، جس کی تم عبادت کیے. ہاں، اب تم کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع امر نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے بابا؟ 1 سال پڑھ لیا نا، اب ختم پہ ہے اکیڈمک ایئر اپنا. رجب کا مہینہ آ گیا، شعبان میں ختم ہو جاتا. ماضی مضارع سے نہیں پہچانے تو کیسا؟ پھر سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر میں مضارع لینا ایڈمیشن. مضارع ہے. مضارع ہے؟ یا الہی، مضارع کیسا رہتا؟ اب تم فعل تم کے پیٹرن پہ ہے. فعل تم مضارع میں آتا، ماضی میں آتا. ماضی میں آتا فالتا فالتما فالتم ماضی میں آتا. ہاں، تو اب تم اب سمجھیے. عبادت کرتی ہو. ولا ہاں، انتم عابدون ما اعبد. اور کرانا اوپر سیم اور آیت. جی ہاں. اور نہ تم لوگ اور نہ عبادت کرنے اور نہ والے اور ہو. نہ تم اور نہ تم لوگ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ہاں، لکم دینکم ولی دین. میرے لیے میرا دین کافی ہے اور تمہارے کافی ہے لیے کہاں پہ؟ نہیں، نہیں ہے، نہیں ہے. ایک کو کافی یاد کر رہے، سردی ہو رہی. نہیں، میرے لیے میرا ہاں، دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے. پہلے لکم دینکم ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ہاں، اچھا یاد کرنا. قرآن ہی نہیں یاد کرے تو کیا پڑھے، کئی کو پڑھے پھر سال بھر. اصل تو قرآن ہی سمجھنا ہے، پھر آگے جی حدیثاں شروع ہوں گے وہ سمجھنا ہے. جی، آج پڑھنا ہے سورۃ الماعون. جی. سورۃ الماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین. رآ یرا کے معنی آتے ہیں دیکھنا. رأیتا فعل ماضی ہے، آپ نے دیکھا. الذی کے معنی ہے جو. یکذب کذب یکذب کے معنی ہے جھٹلانا. دین کے معنی یہاں پر ہے، دین کے معنی ہے حساب کتاب، جزا سزا بھی بولتے اس کو، بدلہ بھی بولتے. ہاں، دین. ایک دین کے معنی رہتا مذہب، ریلیجن. یہاں پہ وہ دین نہیں ہے. یہاں پہ حساب کتاب کے معنی میں، جزا سزا کے معنی میں، بدلہ آخرت میں جو ملیں گا بدلہ. مالک یوم الدین میں بھی وہی ہے. بدلے کے دن کا مالک بولتے، بدلے کا دن. یہاں پہ بھی وہی ہے. کیا آپ نے دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے. بدلہ بھی بول سکتے اور حساب کتاب بھی بول سکتے، یعنی آخرت میں جو حساب کتاب ہوں گا. کیا آپ نے دیکھا جو حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے، جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یکذب مصدر ہے. نہیں، یکذب مضارع ہے، جھٹلاتا ہے. مضارع ہے، کذب ماضی، یکذب مضارع. ہاں، تکذیب مصدر ہے، یکذب یکذب تکذیبا. کیا آپ نے دیکھا جو حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي. ذَلِكَ مانے وہ، الذی مانے جو. تو وہ جو اس کو کریں گے تو وہی ہے جو ایسا کرتے ہیں. یدعو الیتیم. دعا یدعو کے معنی دھکا دینا. یتیم یتیم تو وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. دھکا دیتا ہے مطلب یتیم سے محبت نہیں کرتا، یتیم پہ ترس نہیں کھاتا، یتیم پہ رحم نہیں کرتا. دھکا جی. دے دیتا. وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. تو وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. تو پہلی برائی کیا ہے؟
आखिरत को नहीं मानता। दूसरी बुराई क्या है? यतीम पे रहम नहीं करता, यतीम की इज्जत नहीं करता। तो अल्लाह को भी भूल गया, आखिरत को भूल गया। अल्लाह को भूल गया तो आखिरत को भूल जाते हैं। और इंसानों की भी इज्जत नहीं है, हाँ? इंसानों पे भी रहम नहीं खाता, हाँ? यतीम है जिसके अब्बा नहीं रहते, हाँ, छोटा बच्चा रहता, उस पे तो हर किसी को रहम आना चाहिए, मगर ये बंदा ऐसा है कि उस पे भी रहम नहीं आता। कोई भी हो सकता है XYZ, किसी खास बंदे के बारे में नहीं है। जिसके अंदर भी ये बुराई है वो अपनी बुराई दूर कर लेना, ये मकसद है आयत का। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, तो वही है जो यतीम को धक्का देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और गरीब को, मिस्कीन को खिलाने पर नहीं उभारता है। हज़्ज़ यहुज़्ज़ु माने उभारना। उभारना का मतलब एक दूसरे को बोलना, अरे भाई फलां है, उसको खाने की जरूरत है, खाना खिला दो, हाँ? तो इस तरह से गरीबों को खिलाने पर उभारना, हाँ? और वो मिस्कीन को खिलाने पर नहीं उभारता है। तो 3 बुराई हो गई, आखिरत को नहीं मानता, यतीम पे रहम नहीं खाता, और गरीबों को खाना नहीं खिलाता, खुद भी नहीं खिलाता, दूसरों को भी नहीं बोलता। उसके बाद है फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए। मुसल्लीन के माने हैं नमाजियां, मुसल्ली की जमा है मुसल्ली। वैल के माने हैं बर्बादी, वैल तबाही, बर्बादी, मुसीबत, हाँ? ये कुरान में बहुत आया वैल, 30वें पारे में कई जगह आ गया। वैलुल लिल, फवैलुल लिल, फ माने तो, वैल माने बर्बादी है, तो बर्बादी है मुसल्लीन उन नमाजियों के लिए। नमाजियों के लिए कैसा बर्बादी हो जाती भाई? तो आगे आ रहा कौन से नमाजियां हैं जिनके लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। साहून माने गाफिल रहने वाले, हाँ? इसमें फाइल है, ये भी जमा है, गाफिल रहने वाले। सलात माने नमाज, अल्लज़ीना माने जो, हुम के माने वो। अल्लज़ीना हुम के साथ आया तो हुम का अलग से तर्जुमा नहीं करते, अल्लज़ीना हुम दोनों मिला के जो कही करेंगे तर्जुमा। अन सलातिहिम अपनी नमाज से, साहून गाफिल हैं, जो अपनी नमाज से गाफिल रहते, यानी नमाज तो पढ़ते लेकिन दिल नमाज में नहीं रहता, नमाज से गाफिल रहते, वक्त निकल जाता, जमात निकल जाती, हाँ? जल्दी जल्दी जाते, जल्दी जल्दी पढ़ते, भागते, नमाज में दिल नहीं लगता उनका। तो नमाज पढ़ने वाले तो हैं लेकिन दिल से नमाज नहीं पढ़ते, दिल नमाज में लगा हुआ नहीं रहता, नमाज को याद नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए क्या है फिर? उनके लिए तो और बड़ी बर्बादी है। वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम सा, जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। और क्या करते हैं लोग? अल्लज़ीना हुम युराऊन, राआ युराई के माने हैं दिखावा करना, रियाकारी करना, शो ऑफ करना, हाँ? जो रियाकारी करते हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, क्या करते? रियाकारी करते। अल्लाह के लिए काम करना चाहिए, जो भी नेक काम है अल्लाह के लिए करना चाहिए। अगर ये लोग क्या करते? दिखाने के लिए करते दुनिया वालों को। आजकल तो क्या है, दुनिया भर के क्या क्या आ गए, एप्स आ गए, स्टेटस है, ये इंस्टा है, पिस्टा है, क्या क्या है, हाँ? हाँ। 4 आने का काम करो, 400 का दिखावा करो, बल्कि 4000 का दिखावा करो।
डाल दो, हर जगह फैला दो पूरी दुनिया में, मैं ये करा मैं वो करा। दुनिया वालों के कमेंट्स पढ़ो, दुनिया वालों के लाइक्स काउंट करते रहो, कितने लाइक्स आए भाई, कितने जने व्यूवर कितने हुए, मैं ये करा ना, कितने व्यूवर्स हुए, कितने जने देखे, ये चल रहा आप खाली। मैं अल्लाह के लिए करा, अल्लाह मेरा राजी हुआ नहीं हुआ, आखिरत में मेरे को इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी फिक्र किसको है। सोशल मीडिया का जमाना है, नेकी कर दरिया में डाल बोलते थे पहले, अब ये है नेकी कर क्या कर डाल सोशल मीडिया पे। नेकी भी करना जरूरी नहीं है, कुछ भी कर ले रहे, उल्टा लटक के बना ले रहे रीला, ट्रेन पे से लटक के बना ले रहे, ये तमाशे कर करके रीला बना रहे, जो भी कर सोशल मीडिया पे डाल, ये जमाना आ गया। तो अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो लोग दिखावा करते, दिखावा मकसद नहीं है, दीन की खिदमत मकसद है, या दीन की कोई बात लोगों तक पहुंच जाना, अच्छी बात पहुंच जाना, हाँ ये मकसद है, इस मकसद से यूज कर रहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जितने लोग उस बात पे अमल करेंगे उसका सवाब भी अपने को मिलेगा। असल क्या है, दिल, दिल में नीयत कैसी है वो असल है। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों पे दारो मदार है अमल का। नीयत अच्छी है तो जितने व्यूवर्स बढ़ेंगे सवाब भी बढ़ते जाएंगे। नीयत बुरी है, रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ, अपने को प्रमोट करना, पब्लिसिटी लेना, सेलिब्रिटी बनना, ये सब मकसद है, तो फिर दुनिया में हो सकता मिल जाएगा, आखिरत में क्या रहेगा, आखिरत में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए जब कर रहे हैं काम तो नीयत खालिस कर लेना ताकि आखिरत भी हासिल हो जाना। तो अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, और क्या करते हैं ये लोग, माऊन के माने आते हैं आम इस्तेमाल की चीजें, आम इस्तेमाल की चीजें हैं, जैसे जैसे घरों में जो रहता टेस्टर मांग लेते एक दूसरों से, अ, या कभी क्या है बेलन मांग लेते, कभी क्या बोलते सो मेहमान आजाद आ गए तो चाय के प्यालियां मांग लेते, ये क्या है आम इस्तेमाल की चीजें। तो ऐसी चीजों को देने से रोकना नहीं, मना नहीं करना, एक दूसरे को देते रहना, लेते रहना। वयमनऊन अल माऊन, और ये लोग रोकते हैं आम इस्तेमाल की चीजें देने से। हाँ, कभी पानी का पाइप मांग लेते। तो इस तरह से क्या है, जरूरत पड़ते रहती है एक दूसरे को, तो एक दूसरे को देते रहना, लेते रहना। हाँ, उसमें ये ख्याल रखना कि दूसरों से लिए फ्री का माल है तो बेरहमी के साथ इस्तेमाल नहीं करना, उन्हें दे दिया, उस उन्हें जो है पड़ोसी है समझ के दे दिया, आपन भी पड़ोसी है समझ के उसके माल की हिफाजत करना, उसको बर्बाद नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करके उसको वापस कर देना। आजकल क्या होता, उल्टा होता, मांगे तो देते नहीं, अगर कोई बेचारा दे भी दिया तो माले मुफ्त दिले में बेरहम बोलते, माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का माल है भाई, जैसा बोले वैसा यूज कर लो। हाँ, फिर सॉरी बोल के दे दो, सॉरी बोलना, हाँ? पहले थैंक यू बोलना, आप दिए, फिर मैं खराब कर दिया आपका माल, सॉरी बोलना, ये चल रहा था। तो दोनों तरफ से बिगाड़ है, हाँ? जो देने वाले हैं वो लोग देना छोड़ दिए, जो लेने वाले हैं वो लोग कदर करना छोड़ दिए, कैसा लेना कैसा यूज करना वो नहीं मालूम। तो दोनों तरफ सुधार लाने की जरूरत है। जी, तो इस सूरे में कई बुराइयां बयान करे अल्लाह ताला, कुछ का ताल्लुक अकीदे से है, जैसे आखिरत है, तो आखिरत को नहीं मानते जो लोग, उनके बारे में है। हाँ? ये क्यों जिक्र करे कि हम लोग अपना अकीदा सही रखना, खासकर आखिरत को मानना।
کیونکہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچاتا. آخرت کا عقیدہ انسان کو ہوپلیس ہونے سے بچاتا، گناہوں سے بچاتا. بند کمرے میں بھی رہا تو اس کو یہ رہتا کہ بھائی میں کچھ بھی کر رہا ہوں سب میرے نام اعمال میں آنے والا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، سورہ کہف میں ہے کہ اعمال نامے میں نہ چھوٹا گناہ چھوٹیں گا نہ بڑا گناہ، الا احصاها، سب کچھ اس میں آ جائیں گا. تو آخرت کے عقیدے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہو جاتا کہ انسان کہیں بھی رو گناہوں سے بچتا، کمزوروں کو بھی نہیں دباتا انسان. کیونکہ اس کو ڈر رہتا آج میں اس کو دبا دیا انہیں تو کچھ نہیں بولیں گا، میں پاورفل ہوں، انہیں کمزور ہے، میں باس ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھکا ہوں، میں محلے کا دادا ہوں اور گاؤں کا پردادا ہوں، میں کیا بھی کر لے سکتا ہوں. لیکن آخرت کا عقیدہ رہا تو دادا رہو، پردادا رہو، باس رہو یا کچھ بھی رہو، اس کو آخرت میں حساب کتاب کا ڈر رہے گا. جو کمزوروں کو دبائیں گا نہیں، ظلم نہیں کریں گا، استحصال نہیں کریں گا، ایکسپلائٹ نہیں کریں گا لوگوں کو. اور آخرت کے عقیدے سے کیا ہوتا؟ انسان ہوپلیس نہیں ہوتا. بہت سی مرتبہ انسان دنیا میں کوشش کرتا وہ حاصل نہیں ہوتی، تو آخرت کا اگر عقیدہ رہا تو اس کی نظر آخرت پہ رہیں گی، بھائی دنیا تو ایک دن جانا ہے، اگر یہ میرے کو مل بھی جاتی یہ چیز محنت کرنے کے بعد تو بھی کتنے دن رہتی، پھر تو ختم ہی ہونا ہے. جو کچھ دنیا ہے ما عندکم ینفد، جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. تو آخرت کا عقیدہ انسان کو موٹیویٹ کرتا، موٹیویشن لاتا انسان کے اندر. آج دیوانے لوگ کیا کرتے؟ موٹیویشن کے واسطے دیوانے کامیڈیاں سنتے، اور وہ دیوانے موٹیویشنل اسپیکر رہتے، خالی پکارتے چلاتے، ان لوگوں کو سنتے. اپنے اسلام کے جو عقیدے ہے اسی میں کتنا موٹیویشن ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں موٹیویشن ہے، قرآن کی آیتوں میں موٹیویشن ہے. تو آخرت کے عقیدے میں بھی موٹیویشن ہے، انسان ہوپلیس نہیں ہوتا. آخرت کا عقیدہ جس کا مضبوط رہا وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، سوئسائڈ نہیں کرتا. اس لیے مسلمانوں میں سوئسائڈ کا ریشو بہت کم ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ آخرت پر ہے. جو لوگ کرتے ان کا آخرت کا عقیدہ کمزور رہتا، یا تو آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رہتا یا کمزور. اس لیے آخرت کے عقیدے کی بہت اہمیت ہے. تو پہلی بات جو اس میں ہے وہ یہی ہے، آخرت کو ماننا بول کے ہے. دوسری برائی جس سے بچنا ہے وہ ہے یتیموں پہ رحم نہیں کرنا. یہ بہت بڑی برائی ہے. یتیم رحم کا مستحق ہے، اس پہ رحم کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے خالی یتیم پہ کرنا، دوسروں پہ نہیں کرنا، نہیں. یتیم سب سے زیادہ رحم کا مستحق رہتا، کیونکہ وہ چھوٹا رہتا. یتیم بولتے ہی اس کو جو بالغ نہ ہو اور اس کے ابا نہ ہو. بالغ ہوئے بعد یتیم نہیں بولتے اس کو شریعت میں. تو بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے ابھی، اور اس کے ابا بھی نہیں ہے، اس کو پرورش کرنے والے، اس کو پیار دینے والے، اس کو شفقت دینے والے. تو ایسے پہ جو رحم نہیں کھایا انہیں کس پہ رحم کھاتا؟ جو ایسوں کے مال کی حفاظت نہیں کرا، ایسے بچوں کی جائیداد کی حفاظت جو لوگ نہیں کرے، تو وہ لوگ کسی کی جائیداد کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے اس کے، اب وہ بچوں کو ہوش نہیں، شعور نہیں ابا کی کیا جائیداد تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا. تو جو پاورفل رہتے وہ لوگ ہڑپ لیتے اس کو. وہ بچوں کو بڑے ہوئے بعد معلوم ہوتا، جب تک کوئی فائدہ نہیں رہتا پھر سب کیا کر لیتے؟ لیگلائز کر لیتے، قبضے کر کے لیگلائز کر لیتے. بچے بڑے ہو کے کچھ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. اس لیے یتیموں کا خاص طور پہ ذکر کر رہے کہ یتیم رحم کا بھی مستحق ہے. اور یتیم
بے ناسمجھ ہے، اس کو نہیں پتا اس کا مال کیا ہے، اس کی جائیداد کیا ہے جو اس کے ابا چھوڑ کے گئے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکتا، وہ سامنے نہیں آ سکتا. تو دوسروں کا کام ہے کہ اس کی جائیداد کو حفاظت سے رکھنا، اس کو انہیں بڑا ہوئے تک اس کی حفاظت کرنا، پھر اس کو دینا. تو یہ کیا ہے؟ سماجی ایک سوشل برائی ہے یہ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا سماجی برائی. اس کا تعلق سوشل ایتھکس سے ہے، سماجی اخلاقیات سے. تو پہلی بات عقیدے سے تھی، دوسری بات جو ہے سماجی برائی سے تھی، تیسری بات کا تعلق بھی سماجی برائی سے، کہ جو غریب لوگ رہتے، جو مستحق لوگ رہتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے لوگ، ان کی مدد نہیں کرتے. پہلے زمانے میں غریبوں کو سب سے زیادہ ضرورت کھانے کی ہی رہتی تھی، کوئی خرچہ ہی نہیں تھا پہلے زمانے میں، نہ نہ علاج کا خرچہ تھا، نہ ایجوکیشن کا خرچہ تھا، نہ گاڑی کا خرچہ تھا، نہ یہ جو ڈاٹا کا خرچہ نکلا نیا، ڈیٹا کا، فون کا خرچہ تھا، نہ گھر کے الیکٹرک سامانوں کا ان کی ریپیئرنگ کا خرچہ تھا، نہ لائٹ بل، نہ پانی بل، کچھ بھی نہیں تھا. نہ شادی کا خرچہ تھا، کچھ بھی تھا ہی نہیں، کوئی خرچہ ہی نہیں تھا پہلے زمانے میں. ہاں، ایک ہی خرچہ تھا، کیا بھائی؟ کھانا کھانا ہے بس. اور دوسرے نمبر پہ تھا کپڑے، تو کپڑوں کی ضرورت سال میں پڑتی تھی، کھانے کی ضرورت روز پڑتی تھی. کھانا اور کپڑا دو ہی ضرورت تھی پہلے زمانے میں انسانوں کی، باقی کوئی ضرورت نہیں. جانوراں پال لیتے تھے، ہر جگہ گھاسا رہتے تھے، گھر کے باہر چھوڑ دیے، جانوراں گھاسا کھا لیتے تھے. جانوروں سے جانوراں پیدا ہو جاتے، اپنے بچے پیدا ہوئے، جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوئے. اب گاڑی سے گاڑی پیدا نہیں ہوتی، بچے بڑے ہوئے گاڑی دلانا، بچے بڑے ہوئے فونا دلانا، گھراں دلانا، شادی کے خرچے، پڑھائی کے خرچے، بیمار ہو گئے تو دوا کے خرچے، شادی ہوئے بعد پھر وہ ڈیلیوری کے خرچے. ارے خرچے خرچے اس دور میں، دنیا کے خرچے. اب کھانا کیا ہو گیا یہ دور میں؟ سیکنڈری ہو گیا. اب قرآن میں جب لوگ پڑھتے کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ارے کیا کھانا کھلاؤ چل رہا. تو اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو زمانے کا فرق ہے نا، وہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ وہ زمانے میں ضرورت کیا تھی، کھانے کی ضرورت تھی، اس لیے اس پہ زور دیے. اب کیا کرتے لوگ؟ یہ ورڈ کو پکڑ لے کے بیٹھ جاتے، دنیا بھر کی ضرورت رہنے دو، وہ پوری نہیں کرتے. کیا کرتے؟ کھانا بنا کے کھلانا شروع کر دیتے پورے محلے والوں کو. الگ الگ بہانے سے دیگا چڑھاتے، رستے بند کرتے، اور کھانا کھلاؤ. کیا بولے تو کھانا کھلاؤ. بھائی کو پیسے کی ضرورت ہے بیچارے کو، اس کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن اس کو پیسے نہیں دیں گے. کیوں؟ کھانا کھلانا ہے بھائی، محلے والوں کو کھانا کھلانا ہے. رشتے میں کسی کی شادی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، خاندان میں پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں نہیں دیں گے. کیا کریں گے؟ دیگا چڑھا کے رات بھر جو ہے نعتیں لگائیں گے، قوالی لگائیں گے، صبح میں کھانا کھلا دیں گے پورے محلے. تو کھانا کھلانے کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا. کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلاؤ، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ضرورت ہے بیچارے کی وہ ضرورت پوری کرو آپ. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات اللہ کی عبادت سے تعلق رکھتی ہے، نماز سے تعلق رکھتی ہے. نماز کی اہمیت کتنی ہے وہ بتایا گیا اس میں، کہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنے والے بھی اگر نماز کا حق ادا نہیں کرے تو ان کے لیے بھی آخرت میں بربادی ہے. جو لوگ نماز چھوڑتے ان کا تو چھوڑ ہی دو، ان کا تو ذکر ہی کیا کرنا، ان کی آخرت تو بربادی ہو گئی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی نماز سے دلچسپی نہیں ہے ان کو، دل نہیں لگ رہا نماز میں،
نماز یاد نہیں آ رہی ان کو. مغرب کی نماز پڑھ کے آئے تو عشاء کی نماز یاد آنا تھوڑی دیر کے بعد، ارے عشاء پڑھنا ہے، اذان ہوئی کیا. وہ یاد نہیں آ رھی. مغرب پڑھ لیے ختم، کاموں میں لگ گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، کھانا کھائے، سو گئے. پھر سو گئے. صبح میں بھی یاد نہیں آ رہی نماز. یا تو اٹھ رہے نہیں، یا آخری ٹائم پہ اٹھ کے دنا دن 2 رکعت مار لے رہے. تو دلچسپی سے نہیں پڑھ رہے نماز. تو یہ بھی بہت بڑی برائی، اس سے اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا. نماز میں دل لگنے کا مطلب ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہے. نماز کو ہم یاد رکھ رہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھ رہے. واقعی میں الصلاۃ لذکری سورہ طٰہٰ میں ہے کہ میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. اور سورہ نساء میں منافقوں کے بارے میں آیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے، اور اللہ بھی ان کے دھوکے کا جواب دینے والا ہے. کیسا دھوکہ دیتے منافقین اللہ کو؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز کے لیے اٹھتے، جاتے، سستی کے ساتھ جاتے. قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی آتی ان لوگوں کو نماز کو جانے، نماز پڑھنے. یہ نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ کی یہ منافق نماز نہیں پڑھ کے اللہ کو دھوکہ دے رہے. نماز پڑھ رہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھ رہے، دل لگا کے نہیں پڑھ رہے. تو جو نماز پڑھ رہے مگر دل لگا کے نہیں پڑھ رہے، سستی کے ساتھ پڑھ رہے، ان کو اللہ تعالیٰ بول رہے لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے. تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے وہ لوگ کیا کر رہے، وہ ان کے دھوکے کو کیا بولیں گے؟ کتنا بڑا دھوکہ. اس کے لیے ورڈ کہاں سے لائیں گے؟ ورڈ ہی نہیں ملتا. تو اس سے جی نماز کی اہمیت سمجھ میں. جی جی یہ الذی، جی مفتی کیا صاحب، بات. یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، جیسا دل ہاں دماغ خیال، بعض اوقات نماز میں یہ وہ خیالات آتے تو جھٹک ہاں دیتے ہاں خیال، پھر دوبارہ پھر تھوڑی دیر میں پھر آنا شروع ہو جاتے، تو اس کے لیے کیسا؟ اپن اس کو دور کرتے رہنا، انہیں آتے رہتا وہ اچھا، شیطان ڈالتے رہتا وسوسہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلب ہمارا نماز میں دل دماغ نہیں ہے، ایسا نہیں، اس کا وہ مطلب نہیں ہے. نہیں اس ہے نا؟ کا وہ مطلب ہونا بول کے ادھر ادھر. ہم کوشش کرتے نماز میں دل دماغ لگنا. کوشش، اچھا، جتنا کوشش اپن کر سکتے اتنا کرنا. ہوں، ہونا بول کے اگر نماز سے غافل ہو رہے، جی بیزار ہو جا رہے نماز پڑھ پڑھ کے، وہ مراد ہے دل غافل ہونے کا. دل لگا کے پڑھنا چاہ رہے لیکن ادھر ادھر ہو جا رہا تو وہ معاف. جی الذین هم اچھا، یراؤون، یہ کون سی بات ہو گئی؟ 1 2 3 4 5ویں بات ہے، ریاکاری والی بات ہے. تو اس پہ تو میں تھوڑا بول دیا شروع میں. ریاکاری، ہر طرف ریاکاری چل رہی. کوئی بھی موقع رہو، کوئی بھی پروگرام رہو، ہر جگہ بس دکھاوا ہے، دکھاوا دکھاوا دکھاوا. بہت سارے جلسے بھی اب وہی چھوڑے، خالی میرا بینر پہ نام آنا، میرا اسٹیج پہ نام آنا، میرا وہاں پہ نام آنا، پھر میں اس کو اسٹیٹس پہ ڈالنا، پھر لوگ واہ واہ بولنا. وہی چل رہا خالی. جو نیت خالص رکھ کے اگر کر رہے کام تو بہت اچھی بات ہے. کام تو کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام کرنے سے ہی رک جانا. دین کا کام دین کا کام تو کرنا ہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی کرنا ہے، گراؤنڈ پہ بھی کرنا ہے، اسٹیج پہ بھی کرنا ہے، مسجدوں میں بھی کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ نیت خالص کرنا، اپن نیت اللہ کے لیے رکھنا، اللہ کی رضا رہنا، دین کا فائدہ ہونا، لوگ دین سے جڑنا، دین کی بات پہنچنا، یہ سب نیت اچھی رہے تو بہت اچھا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس پہ بھی میں بات کر لیا. یہ معاون، عام استعمال کی چیزیں دینے سے لوگ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. تو یہ برائیاں ہمارے اندر نہیں رہنا، یہ اس سورے کا پیغام ہے. جی تو یہ یاد کر کے کل آ جائیے. یہ آج وَيَمْنَعُونَ تفسیر الْمَاعُونَ کا ایک معنی بتاتے ہیں.
اور عام استعمال کی چیزیں دینے سے روکتے ہیں. دینا یہ جو ہے نا انڈرسٹوڈ ہے، بول بھی سکتے نہیں بھی بول سکتے. عام استعمال چیزوں سے روکتے ہیں، ہاں یعنی نہیں دیتے بول دیتے سیدھا. اب اگر برے کوئی کا ایسا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ چیزیں لے کے جا رہا، نقصان کر کے لا رہا، اگر ایسا 1 سے 4 بار کر رہا نہیں تو بول سکتے اس کو، کیونکہ انہیں حفاظت نہیں کر رہا چیزوں کی. اس کو بول سکتے بھائی آپ کو دیا 2-3 بار مگر آپ نقصان کر دیے، اس لیے میں اس مرتبہ معذرت چاہتا ہوں. خوبصورتی کے ساتھ بول دینا. نہیں تو تھوڑے لوگوں کیا ہے عادت بنا لیتے، ارے انہیں دے رہے نہ جان دو، آپ اس سے لیتے رہیں گے آپ. جی یہ ہو گیا ترجمہ قرآن. اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں النحو الواضح، تھوڑا پڑھ لیں گے، 5 منٹ ہے. اچھا کانا کا کل پڑھے تھے. ہاں تمرین، تمرین نمبر 3 پڑھنا تھا. یہ بہت آسان ہے. جو سینٹینس لکھے ہوئے ہیں ان پہ سارا ایڈ کرو، بول رہے شروع میں سارا لاؤ. سارا کیا ہے؟ کانا کی بہنوں میں سے ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے. افعال ناقصہ کیا کرتے؟ خبر کو نصب دیتے. خبر کو جو اسم رہتا ان کا وہ مرفوع رہتا، ویسے ہی خبر منصوب ہو جاتی، خبر کو زبر آ جاتا. جیسے الشجر مورق، درخت پتے والا ہے، تو سارا لائیں گے تو ہو جائے گا سارا الشجر مورقن، درخت پتے والا ہو گیا. مورقن سارا کی خبر ہو جائیں گی. دوسرا سینٹینس ہے الثمر ناضج، پھل پکا ہوا ہے. سارا لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صار الثمر ناضجن ہو جائے گا، ناضجن پھل پکا ہوا ہو گیا. النور ضعیف، النور ضعیف روشنی کمزور ہے، ڈیم ہے، کم ہے روشنی. اب یہاں پہ اگر لگائیں گے سورا، کیا ہو جائے گا؟ سورن نور ضعیفن، روشنی ڈیم ہو گئی، کمزور ہو گئی. الہواء باردن، ہوا بارد مانے ٹھنڈا، معلوم ہے آپ لوگوں کو، ہوا ٹھنڈی ہے. الہواء باردن، ہوا ٹھنڈی ہے. سارا لگائیں گے تو ہو جائے گا سار الہواء باردن، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، سارا مانے ہو گئی. القمر مخسوف، قمر ہے یہ میم مٹ گیا. چاند گہن لگا ہوا ہے. مخسوف کے معنی گہن لگا ہوا، اس میں گہن کا مطلب سورج گرہن، چاند گرہن جو لگتا وہ. تو سارا لگا دیں گے تو سار القمر مخسوفا، چاند گہن لگا ہوا ہو گیا. المکان مظلم، مظلم مانے ڈارک، اندھیرا، جگہ اندھیری ہے. مکان مانے جگہ. سارا لگا دیں گے تو ہو جائے گا سار المکان مظلمن، جگہ اندھیری ہو گئی. الجو حار، جو کے معنی موسم، ویدر، موسم گرم ہے. سارا لگا دیں گے تو ہو جائے گا سار الجو حارن، موسم گرم ہو گیا. الماء رائق، پانی رائق مانے خوشگوار، مزیدار، یعنی پینے کے لائق، ڈرنکیبل ہے. سارا لگا دیں گے تو ہو جائیں گا سار الماء رائقا. الکبش سمین، کبشو کے معنی ہے مینڈھا، مینڈھا. سمین مانے موٹا، سین سے سمین موٹا، سا سے سمین قیمتی. دونوں میں تھوڑا فرق سین اور سا کا. تو الکبش سمین، مینڈھا موٹا ہے.
سارا لگائیں گے تو ہو جائے گا سورل کبش سمینن، مینڈا موٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سارا کا ہو گیا. اب کل لئیسا کا پڑھ لیں گے. جی وقت ہو چکا ہے.